غلام حیدر سے کچھ ٹائم پہلے آپ کی بات ہوئی اور کیس کے حوالے سے آپ نے ان کو یقین دلایا کہ ان کے بچے واپس دلانے کے لیے اقدامات کریں گے. تو سر تب سے لے کے اب تک کیا اقدامات ہوئے؟ اب غلام حیدر کو کس طرح آپ امید کریں گے کہ ان کے بچے ان کو واپس مل جائیں گے؟ دیکھیے شاہد میاں، یہ غلام حیدر صاحب جو ہیں مسلسل کوششیں کر رہے تھے. ظاہر ہے ان کی بیوی ہے جس کو انہوں نے طلاق نہیں دی تھی، اور وہ وہاں جا کے انڈیا جا کے جھوٹ بول رہی ہے، کیونکہ اس کے پاس کوئی طلاق کا ثبوت نہیں ہے. اور جس سے اس نے شادی کی ہے ہندو مذہب کے ایک لڑکے سے. ہمیں مذہب سے وہ تعلق اتنا نہیں اس کا، کیونکہ وہ عاقل و بالغ ہے، وہ جانے، اس کا ایمان جانے. اگر اس نے ہندو مذہب اپنایا ہے تو اس کو یہ حق کس نے دیا کہ وہ 4 ایسے بچے جس کا باپ پاکستان میں بیٹھا ہے، ان بچوں کو ہندو مذہب میں شامل کر لے؟ کیونکہ وہ بچے انڈر ایج بچے ہیں. بین الاقوامی قوانین کے مطابق بھی غلط ہے کہ آپ ان کے مذہب کو تبدیل کریں جن کو پتہ ہی نہ ہو کہ مذہب کے معنی کیا ہیں اور مذہب ہے کیا. تو جب انہوں نے انصار بنی ٹرسٹ سے رابطہ کیا تو میں نے ان کی پوری داستان سنی، اور مجھے دکھ ہوا کہ ایک عورت جو ہے وہ ان بچوں کو لے کے پاکستان سے کیسے چلی گئی. ایئرپورٹ والوں نے اس کو کیسے الاؤ کیا کہ بغیر باپ کی پرمیشن کے چھوٹے بچے، 10 سال سے کم عمر کے 4 بچے وہ اپنے ساتھ لے کے جا رہی ہے. تو ہم نے اس پہ فوری طور پہ پوچھا، معلومات لی. انہوں نے بتایا کہ تھانے بھی گئے، ایس ایس پی آفس بھی گئے، باقی جگہوں پہ بھی گئے، اور ہم نے کوشش کی کہ ایف آئی آر کٹے کہ وہ کڈنیپ ہوئی ہے. لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ انڈیا میں برآمد ہوئی ہے، اور برآمد سے مراد یہ کہ انڈیا سے اس نے پھر کوشش کی، اور جاتے ہوئے ایئرپورٹ پہ اس نے اپنے میاں کو فون بھی کیا اور ان کو کہا کہ میں تم سے بڑی محبت کرتی ہوں، پیار کرتی ہوں، اور میں خیریت سے ہوں، اور ساری چیزیں. اور پھر اچانک پتہ چلا جب اس کا میاں واپس آتا ہے کہ گھر پہ بیوی اور بچے نہیں ہیں، تو دیکھتا ہے کہ بیوی بچے غائب ہیں. تو اس نے بڑی کوشش کی حیدر نے کہ اس کی رپورٹ کسی طرح درج ہو جائے، لیکن جب نہیں ہوئی تو ایک دن اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ انڈیا میں ہے، اور انڈیا میں اس نے شادی کر لی ہے. جب اس کو طلاق ہی نہیں ہوئی تو اس نے شادی کیسے کر لی؟ اور یہ کیا طریقہ کار تھا کہ اس کو یہاں سے، کیونکہ وہ ایک چھوٹے گھر میں رہنے والی بیچاری اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ اسے کسی نے دھوکہ دے کے یہاں سے لے کے گیا ہے. میرا ذہن یہ مانتا ہے کہ وہ یہاں سے خود نہیں گئی، اسے کسی مقصد کے لیے یہاں سے لے جایا گیا ہے. اور اس میں بڑی معذرت کے ساتھ میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اس میں مجھے شک یہ ہے کہ انڈین ایجنسیاں بھی انوالو ہو سکتی ہیں، انڈین حکومت بھی انوالو ہو سکتی ہے. کہ وہ لڑکا بھی، میں نے اس کی ویڈیو انہوں نے مجھے دکھائی تو مجھے عجیب لگا کہ یہ اس کا شوہر کیسا ہے. میں اس کی شکل صورت پہ نہیں جا رہا، میں کہ کوئی ایسی چیز کے جس کے اوپر کوئی فریفتہ ہو جائے، یا کوئی ایسا پڑھا لکھا آدمی ہو، یا کوئی بڑا کھاتے پیتا آدمی ہو کہ چلو لڑکی بہک گئی، اور بچوں کو لے کے جانا، پھر خود ہندو مذہب اختیار کر لینا، وہ اس کا حق ہے، وہ کر سکتی ہے، وہ عاقل و بالغ ہے، اپنی قبر اس نے خود سنبھالنی ہے. لیکن 4 بچے جو انڈر ایج ہیں ان کو غیر مسلم کرنا، یہ اس کا قانونی، اخلاقی اور کسی قسم کا بھی کوئی حق نہیں ہے. غیر قانونی طریقے سے بچوں کو غیر مسلم کیا گیا. اب ان سے پاکستان کے خلاف نعرے لگوائے جا رہے ہیں. اب اس ساری صورتحال کا ایک عورت کو کسی لڑکی سے محبت ہو گئی ہے، ساری صورتحال کا پاکستان کے خلاف نعرے لگوانے سے کیا تعلق؟ مطلب کوئی بات ذہن میں آتی ہے؟ تم چلی گئی، تمہیں محبت ہو گئی، تمہیں عشق ہو گیا، تم نے اب شادی کر لی، چلو طلاق ہوئے بغیر تم نے شادی کر لی، بغیر وہاں پہ طریقہ کار کے مطابق غلط طریقے سے شادی کر لی، تو بھی یہ کیا راز ہے کہ تم پاکستان کے خلاف نعرے لگوا رہی ہو، وہاں پہ اپنے بچوں سے نعرے لگوا رہی ہو، جن بچوں کو پتہ ہی نہیں کہ پاکستان کے معنی کیا ہے، 10 سال سے کم عمر کے بچے ہیں. ایسی صورتحال کے اندر ہم نے اپنی حکومت کو خط لکھے ہیں، وزارت خارجہ کو لکھا ہے، وزارت داخلہ کو لکھا ہے،
اور پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کو ہم نے لکھا ہے کہ اس کی تحقیقات ہو کہ اس کو ایئرپورٹ سے لے کے کون گیا ہے، اس کے پیچھے کہیں وہ دہشت گرد تو نہیں ہے جو پاکستان میں دہشت گردی کی صورتحال کو پھیلانا چاہتے ہیں، ان کے پیچھے کہیں بھارت کی کوئی ایجنسی تو نہیں ہے کہ دیکھیے پاکستان کے خلاف آپ نے مذہب بدل دیا، سب ٹھیک ہے، پاکستان میں آپ کا کیا بگاڑا تھا کہ آپ اچانک پاکستان یہ جو چیز مشکوک کر گئی نا کہ اچانک کوئی آئے اور یہاں آ کے کہے کہ ہندوستان مرد آباد، تو میں تو پوچھوں گا کہ بھئی اچانک کیسے تم وہاں رہ رہے تھے، کھا رہے تھے، پی رہے تھے، بچے ہیں، شوہر ہے. تو اسی طریقے سے میرا سوال انڈیا کی حکومت سے بھی بنتا ہے کہ اس کے پیچھے کون لوگ تھے، کون اس کو لے کے گئے ہیں یہاں سے، کون بچوں کو جو ہے وہ پاکستان کے خلاف نعرے لگوا رہے ہیں، کون بچوں کا مذہب بدل رہے ہیں. میرا دو چیزوں میں ایشو میں تعلق ہے، ایک تو بچوں کو یہاں سے غیر قانونی طریقے سے اغوا ہے، یہ اغوا کیے ہوئے بچے ہمارے ایئرپورٹ سے کیسے نکلے اور ان کے ایئرپورٹ پہ کیسے داخل ہوئے، پہلا سوال تو یہ. دوسرا یہ کہ کہیں اس کے پیچھے کوئی ایجنسیاں تو نہیں ہیں جو پاکستان میں ابھی پچھلے دنوں جو فورن آفس نے رپورٹ جاری کی ہے اس میں بھی کچھ ان کے ادارے ملوث ہیں دہشت گردی کی صورتحال میں. تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کہیں اس کے پیچھے بھی تو کوئی ایسی کہانی نہیں ہے کہ ان بچوں کو دہشت گرد بنانا چاہتے ہیں اور پاکستان میں کوئی اور غلط کام کروانا چاہتے ہیں. مگر میرا پھر سوال یہ ہوگا اپنے ملک میں کہ مجھے یہ بتایا جائے کہ یہ بچے ایئرپورٹ سے گئے ایئرپورٹ سے کہ اس کے ساتھ کون تھا، کون لے کے گیا. اور بھارت میں بھی میں اپیل کروں گا لوگوں سے، بھارت کی عوام سے جو انسانیت پہ یقین رکھتے ہیں، سب سے بڑا مذہب جو ہے وہ انسانیت کا مذہب ہے، اور جو مذہب پہ یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، کہ میری باتوں پہ غور کریں. میں سیما کے خلاف نہیں، میں اس کے میاں کے بھی حق میں نہیں، میں ایک انسانوں کی بات کر رہا ہوں کہ سیما چلی گئی، کوئی ایلیگیشن تو لگاتی ہے اپنے شوہر پہ، وہ تو پاکستان مرد آباد کے نعرے لگا رہی ہے وہاں پہ، تو اسے کون لے کے گیا؟ کئی چیزیں وقت بتا دیتا ہے، تو وہاں بھی تحقیقات ہونی چاہیے. اور کیا ہندوستان کے عوام بھول گئے ہیں کہ انصار برنی نے کبھی قیدیوں میں تفریق نہیں کی، پھنسے ہوئے لوگوں میں تفریق نہیں کی؟ کیا وہ ایم وی سوئز بھول گئے ہیں؟ کیا وہ باقی اور درجنوں سینکڑوں واقعات بھول گئے ہیں؟ اگر بھول گئے ہیں تو یہ ان کا مذہب، ان کا ایمان، ان کا دل جانے. لیکن میرے لیے آج بھی انسان ہے، اس کا کوئی بھی مذہب ہے. میں اگر سیما خود ہندو مذہب اختیار کرتی تو میں شاید خاموش رہتا، لیکن انڈر ایج چلڈرن کو، انڈر ایج بچوں کو باپ کی مرضی کے بغیر یہاں سے لے جانا اور ان کا مذہب تبدیل کروانا اور ان کا پاکستان کے خلاف استعمال کرنا، میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں. اور مجھے امید ہے کہ انسانیت پہ یقین رکھنے والے جو ہندوستان میں بستے ہیں وہ بھی اس کی مذمت کریں گے اور اس کے شوہر کا ساتھ دیں گے، اور اس کے بچے شوہر تک یا تو پہنچنے میں مدد کریں یا شوہر کو ویزا دلوائیں، بھارت کو مجبور کریں کہ اس کو ویزا دے کہ وہ جا کے اپنے بچوں سے ملے. میں ماں سے بچے چھیننے کے حق میں نہیں ہوں، لیکن باپ کا بھی حق ہے، اور جب تک وہ بالغ نہیں ہوتے ان کا مذہب بدلنے کے بھی حق میں نہیں ہوں، کیونکہ یہ انسانیت کے خلاف ہے، بین الاقوامی قوانین کے خلاف ہے. اور اس کے لیے مجھے دنیا بھر میں جہاں بھی آواز اٹھانی پڑی میں جاؤں گا.